نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت سے فرمایا، اے گروہ مہاجرین، 5 چیزوں سے میں تمہارے حق میں بارگاہ الہی سے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 1، جس قوم میں بدکاری پھیل جائے یعنی فحاشی اور بے حیائی اور اعلانیہ بدکاری ہونے لگے زنا وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون اور دوسری قسم کی بیماریاں بھیج دیتا ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ کتنی واضح نشانی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی ہے گی اور یہ چیز اب پھیلتی چلی جا رہی ہے گی، تو ہمیں ایسی ایسی واقعی میں بیماریوں کے نام سننے کو جو پہلے کبھی نہیں سنے تھے، کونگو وائرس اور ڈینگی وائرس، اور پھر اب جو کووڈ کا آیا ہے گا، تو آپ دیکھیں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں رہی جہاں یہ ہمیں نظر نہ آتی ہو، بے حیائی ہر جگہ پہنچی ہے گی، تو یہ بیماری بھی ہر جگہ مطلب ایک ساتھ پھیلی ہے۔ نمبر 2، جو لوگ ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں قحط سالی اور تنگی معاش یعنی سمجھیں جابس نہیں ہیں، مہنگائی ہے، اس قسم کی مصیبت بھیج دیتا ہے اور ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جو لوگ مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کے لیے کبھی پانی نہ برساتا۔ یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتے، مال کا حق نہیں نکالتے، تو پھر ان کے اوپر سے آسمان سے پانی رک جاتا ہے۔ نمبر 4، جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کی مملوکہ چیزوں میں سے بعض کو چھین لیتا ہے۔ اور نمبر 5، ان کے آئمہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اسی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لڑا مارتا ہے۔ یعنی جب امام اور لیڈرز جو دین کے ہوں وہ کیا کریں، کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیں، تو کیا ہوتا ہے گا، پھر آپس میں خانہ جنگی، فرقہ واریت۔ دیکھیں یہود و نصارہ میں جو باہم بغض و عداوت کی وجہ تھی، وہ کتاب کا ایک حصہ بھول گئے تھے۔ تو سوچیں ہم نے اللہ کی کتاب کا کس حصے کو بھلا دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہوں اور عمل نہ کریں تو وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ مغضوب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا ان پہ غضب اٹھتا ہے گا۔ جس کسی گھر بھی، ادارے یا کسی اندر اللہ کی کتاب پر عمل نہ ہو رہا ہو نا، تو ان کے اندر آپس میں باہم محبت نہیں رہتی ہے گی، وہ ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں قرآن صرف جاننے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں سے کوئی گناہ کرتا تو روکنے والا دوڑ پڑتے اور اللہ سے ڈراتے۔ یعنی جب کوئی گناہ اوپنلی ہوتا تو دیکھیں تو ہم پہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم اللہ سے ڈرائیں لوگوں کو، لیکن دوسرے ہی دن وہ اس کے ساتھ خلا ملا کر لیتے، یعنی دوست بن جاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے جیسے کہ لاسٹ ڈے انہوں نے گناہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کے دلوں کو باہم عداوت، دشمنی پیدا کر دی، اور پھر ان کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کرائی۔ جو دوسروں کو برائی سے نہ روکیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا اس لیے کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض انجام دو، ظالموں اور حق کے خلاف اقدام کرنے والوں کو روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں عداوت پیدا کر دے گا۔ عداوت یعنی دشمنی، اور تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے لگو گے جس طرح کے تم سے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ آپ سوچیں اگر ہم کسی لڑکی کو غلط راستے پر جاتا دیکھ رہے ہیں، نامحرم کو ٹیکس کرتا دیکھ رہے ہیں، تو کیا منع کرتے ہیں ہم؟ شیطان نے کتنا خوبصورت بنا دیا ہے ہمارا کانسیپٹ کہ ڈونٹ انٹرفیئر، کسی کو نہ چھیڑو، ورنہ وہ آپ کو کہہ دے گا مائنڈ یور اون بزنس۔ لیکن جو برائی اوپنلی کر رہے ہیں تو یہ ان کی ذات تک نہ رہے گی بلکہ یہ سوسائٹی میں پھیلے گی۔ اور کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہ روکیں بلکہ سامنے والے کی آخرت کی فکر کریں۔ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں جہنم کے گھڑے کی طرف جاتے ہوئے، لیکن پھر بھی نہ روکا، تو پھر یہ کیسی فرینڈشپ ہے ہماری؟ اور ریممبر، جب ہم کسی کی اصلاح کرنے لگتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہماری اپنی اصلاح ہوتی ہے۔
بس طریقہ ایسا نہ ہو کہ اصلاح کرتے ہوئے فساد مچ جائے، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر نہ سمجھائیں، ڈونٹ بی وائلنٹ، اللہ سے ڈرائیں، اپنی اور سامنے والے کی آخرت کی فکر کریں۔ پچھلے دنوں ایک پارک میں جانا ہوا تو وہاں اکثر کپلز کو دیکھا، موبائل لیے منہ جوڑے بیٹھے اور ہاتھ میں بیگز، یعنی صاف پتہ چل رہا تھا کوچنگ سینٹر کے بچے ہیں۔ تو واک کرتے ہوئے مجھے بڑے دل میں ٹیس اٹھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، والدین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور محبت کے نام پر ایک دوسرے کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو میری ایک کپل کی طرف نظر گئی کہ وہ بہت فیس قریب کیے موبائل کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو میں نے آواز دی، بات سنیں، دونوں بھکلا گئے اور میں نے بلایا تو کھڑے ہو کر آنے لگے۔ میں نے صرف لڑکی کو بلایا، اے جسٹ یو، تو وہ قریب آئی تو میں نے پیار سے کہا، بیٹا آپ حلیے سے مسلمان لگ رہی ہیں۔ وہ فل عبایا پہنے اور اسٹرولر چہرے پر لپٹے، منہ پر ماسک تھا اس کے۔ آئی سیڈ، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ سوسائٹی میں اچھا امپیکٹ نہیں چھوڑ رہی۔ وہ ویسے ہی گھبرا گئی تھی، کہیں یہ میری جاننے والی تو نہیں ہے، تو وہ جی جی کرتی رہی ڈر کر۔ پھر میں نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور میں چلی گئی۔ ایٹ لیسٹ اس کو کچھ تو احساس ہوا ہوگا، اور فوراً کوئی بندہ 3 جملوں سے کوئی جادو کی چھڑی کی طرح چینج نہیں ہو جاتا۔ ہم کسی کو کچھ حق بتاتے ہیں اور پھر سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی ہماری بات مانو، ابھی چینج ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ شاید بعد میں تنہائی میں اس کو احساس ہو، کچھ خشیت الہی غالب آ جائے اور وہ توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ سے حکمت کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا رب مجھے سکھا لوگوں سے کس طرح احسن طریقے سے بات کروں کہ میری بات کا اثر کرے، اور بعد میں وزن جب آتا ہے جب ہم خود اس پر عمل کر رہے ہوں، تو یا رب میں نیکی کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتی، میری نیت کو صاف رکھنا، میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے نہیں روک رہی کسی کو گناہ سے، بلکہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے روک رہی ہوں۔ تو نہیں انل منکر یعنی برائی کو روکنا ضروری ہے، اور اچھے طریقے سے روکنے سے ہی فائدہ ہوگا۔ فار ایگزامپل، سرما اچھے سے ڈالیں تو خوبصورت لگتا ہے بندہ، اور اگر ڈھنگ سے نہ ڈالا ہو تو مزید چہرے کو بگاڑ دیتا ہے گا۔ تو پرابلم آج سوسائٹی کا یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا ہے، اور جو کچھ سوسائٹی میں ہوتا ہے اس پر بیٹھ کے ہم کمنٹری کرتے رہتے ہیں، خود اٹھ کر ہمدردی اور محبت سے اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی لیے تو پھر یوتھ جو ہوتی ہے وہ ہماری جنریشن کو کہتے ہیں کہ ڈونٹ جج، کیونکہ ہم صرف ججمنٹل ہو کر صرف دوسروں کی برائیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں، محبت اور ہمدردی اور خیرخواہی کے 3 جملے نہیں بول سکتے۔ میڈیا سے اور کیمرے سے ڈرائیں گے، رب کا خوف پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے لوگوں میں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو بذریعہ وحی یہ خبر بھیجی کہ تیری قوم کے 40,000 اچھے اور 60,000 شریر بدکاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رب شریر لوگوں کو ہلاک کرنا تو بجا ہے، لیکن بھلے لوگوں نے کیا خطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ اس لیے کہ جب میں ان شریروں پر خفا تھا تو یہ لوگ ان پر کیوں خفا نہ ہوئے، یہ لوگ ان کے ساتھ کیوں کھاتے پیتے رہے۔ تو کیا لیسن ملا؟ برے لوگوں سے لمیٹڈ، محدود تعلق رکھیں، گہرے تعلقات نہ رکھیں۔ جب بندہ برائی دیکھے اور اسے نہ روکے تو ان کے ساتھ ہی جینا مرنا کنسیڈر ہوگا، بٹ غلط راستے پر جانے والوں کو کمیونیکیشن ختم نہیں کرنی، ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کریں گے؟ لیکن ان سے ڈیپ ریلیشن نہیں رکھنا، ورنہ بہت امکان ہے کہ آپ بھی ان سے انسپائرڈ ہو جائیں۔ ایسے لوگوں سے اچھا برتاؤ کیجیے، لیکن وقتاً فوقتاً اللہ سے ڈراتے ہوئے غلط چیزوں سے روکیں بھی انہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جسٹ ریئیکشن دکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کنسرنڈ ہوں۔ جس کو آپ جانتے ہیں تو اس کی برائی کرنے کا پہلے کچھ ریزن بھی جانیں۔ اگر آپ یوں ہی بیماری کو صحیح ڈائیگنوز کیے بغیر علاج شروع کر دیں گے تو مزید بیمار کر دیں گے۔ تو ہم نے اصلاح کرنی ہے ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آبادی کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتہ بھیجا، تو فرشتے نے کہا، یا رب اس آبادی میں فلاں عابد موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ پہلے اس کو ہلاک کرو، پھر آبادی کو، کیونکہ میرے لیے کبھی اس کی پیشانی پر شکن نہیں پڑی، یعنی اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ تو جب لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑیں نافرمانی کر کے تو ہمارے دل میں تکلیف ہونی چاہیے۔ تو یہاں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر از ایکولس ٹو عبادت۔ اگر ہم خالی اپنی عبادت میں لگے رہیں اور باہر جو گند پھیلتا رہے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس سے پھر؟ اور اکثر ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے ہم ان کو غلط کاموں پر کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کی خیرخواہی کے لیے ہی ان کو بتانا ہے۔
اگلی روایت میں ہے کہ داؤد علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی، یا رب العالمین میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا گناہ میں معاف کرتا ہوں، لیکن اس کا بوجھ بنی اسرائیل پر ڈالتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حاکم عدل ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، گناہ میں کروں اور سزا دوسرے بھگتیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تم سے جب خطا ہوئی تو ان لوگوں نے فوراً اس کی مخالفت کیوں نہ کی، یعنی جب کوئی برائی کھلم کھلا حکمران میں بھی نظر آئے تو ان کی اصلاح کیجیے، صحیح طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، ضروری ہے۔ اور آج تو ہم خود حکمران چنتے ہیں ووٹنگ کے ذریعے، اور پھر اپنی نجی مجلسوں میں ان کی برائیاں کرتے ہیں، اصلاح کی تو کوئی کوشش نہیں ہوتی، اور جو لوگ اتھارٹی رکھتے ہیں اگر وہ ان کی اصلاح کی کوشش نہ کریں تو سب پر وبال آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے زلزلے کے بارے میں حدیث دریافت کی گئی تو انہوں نے فرمایا لوگ جب زنا کاری کو جائز قرار دے لیں، یعنی نو ایشو، اس میں کچھ برائی سمجھیں نا، اور شراب خوری کرنے لگیں اور گانے بجانے کے آلات میوزیکل انسٹرومنٹ استعمال کرنا شروع کر دیں تو آسمان پر غیرت الہی جوش میں آ جاتی ہے، یعنی رب غضبناک ہو جاتا ہے۔ اور اب اس سے پچھلے دور میں جو تھا نا میوزیکل انسٹرومنٹ اتنی آسانی سے نہیں دکھتے تھے، لیکن اب تو جگہ جگہ ان کی شاپس کھل گئی ہیں۔ تو ایسا کرنے پہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غضب جو بھڑکتا ہے گا، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو زلزلے کا حکم دیتا ہے۔ لوگ جلد سے جلد توبہ کر لیں اور گناہ و نافرمانی ترک کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ آبادی کو منہدم کر دیتا ہے۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا ام المومنین کیا یہ ان کے حق میں عذاب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ ایمان والوں کے حق میں وعظ و رحمت ہے، اور کافروں و نافرمانوں کے حق میں عذاب اور خدا کا قہر و غضب ہے۔ یعنی عذاب کس کے لیے؟ جو رب کا نافرمان فرما بردار کے لیے دنیا کی یہ مصیبت بھی رحمت ہے، اگر اس عذاب میں چلا گیا تو شہید ہوگا، اور اگر بچ گیا تو نصیحت حاصل کرے گا۔ ہر تکلیف کا یہی معاملہ ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماری مومن کے لیے کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے، گناہوں سے اسے پاک کر دیتی ہے، جبکہ نافرمان بیماری میں مزید نا امید ہوپلس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے باعث عذاب ہو گئی۔ تو ایمان والے اللہ سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہوتے، تکلیف آنے پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں کہ میں رب کے فیصلے پر راضی ہوں، اچھے کام کرتے رہتے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ کلمے والی موت نصیب ہوگی۔ اور کسی انسیڈنٹ کا نوالا بن بھی گئے تو لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے کہ وہ لائف میں کس ویژن کے ساتھ جی رہے تھے اور کیا اعمال کس نیت سے کر رہے تھے۔ تو جان لیجئے کہ گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور اس کا سلوشن حل استغفار ہے۔ اور آج جو معاشرے میں گناہ کھل کھل کر جگہ جگہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں کپل کی صورت میں آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، تو ان سے رکنا بھی ہوگا اور ان کو روکنا بھی ہوگا۔ میری پیاری بیٹیوں، تم نے اپنی ورث کو پہچانا ہی نہیں، کہاں کس کی خاطر اپنا دامن کو داغدار کر رہی ہو؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی چادر تلے پیدا فرمایا ہے، تم سے تو تمہارے رب کو بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ ایک عورت کی اصلاح و سدھار پورے معاشرے کا سدھار ہوتا ہے، اور ایک کرپٹ عورت جو ہوتی ہے نا وہ 1000 مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن 1000 مرد بھی ہوں تو ایک نیک عورت کو پھسلا نہیں سکتے۔ تو بی ویلیویبل، یو آر سو پریشیس، ایکسپینسو پرسنالٹی، ڈونٹ بی سو چیپ کہ ہر کوئی آپ کے حسن سے لطف اندوز ہوتا رہے، بلکہ بی موڈسٹ۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے اور آپ کی گود میں صلاح الدین ایوبی جیسے کوئی لیڈر یا حسن بصری جیسے کوئی اسکالر کی پرورش ہو جائے۔ تم بہت قیمتی ہو میری بہن، تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم نہیں چھوڑ سکتی اس راستے کو؟ کیا اپنے بنانے والے پہ یقین نہیں رہا؟ اور جو فون کے پیچھے میٹھے بول کہہ رہا ہے اس بے حیا پر یقین ہے، جو تمہاری معصومیت سے جانے کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہو؟ کیوں توبہ میں ڈیلے کر رہی ہو؟ کیوں رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے اعتراف گناہ نہیں کر لیتی؟ اپنے دل کو یوں ہی چھوڑو گی تو شیطان ڈیرا جما لے گا۔ تم کس نبی کی امتی ہو جس کی بیٹی فاطمۃ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں؟ تمہاری منزل بہت بلند ہے، تم نے خود کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ کیا پتہ تمہاری توبہ اتنی قیمتی ہو کہ سارے شہر کی مغفرت کا سامان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رضا کے کاموں کے لیے ہمیں خالص کر لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔